ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاست دان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ علامہ اقبال ہمارے عظیم قومی شاعر ہیں۔ آپ 9 نومبر 1877 کو پاکستان کے تاریخی شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے والد صاحب کا نام شیخ نور محمد تھا، جو بڑے نیک انسان تھے۔ آپ کی والدہ بھی ایک مذہبی خاتون تھیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے آباء و اجداد کا تعلق کشمیری پنڈتوں کے خاندان سے تھا، جنہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور ہجرت کر کے سیالکوٹ میں آباد ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ابتدائی تربیت ایک دینی مدرسے سے ہوئی، جس کے بعد آپ سیالکوٹ کے مشن ہائی اسکول میں داخل ہو گئے، جہاں آپ کو سید میر حسن جیسے فاضل اور مشفق استاد ملے۔ میر حسن نے آپ کی دینی تربیت کی اور آپ میں مذہبی ذوق پیدا کیا۔ علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان مشن ہائی اسکول سے پاس کیا اور پھر مرے کالج سیالکوٹ میں داخل ہو گئے، جہاں آپ نے ایف اے کا امتحان پاس کیا اور بی اے آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پروفیسر آنلٹ جیسے استاد سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ ایم اے کرنے کے بعد آپ کچھ عرصہ اورینٹل کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حصول کے لیے 1905 میں آپ انگلستان روانہ ہو گئے۔ وہاں پر کیمبرج یونیورسٹی سے لاء کی ڈگری حاصل کی اور پھر جرمنی کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے آپ 1908 میں اپنے وطن ملک پاکستان واپس آ گئے۔ علامہ اقبال اپنے استاد پروفیسر آنلٹ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ قیام انگلستان کے دوران آپ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب شاعری نہیں کریں گے، مگر پروفیسر آنلٹ کے کہنے پر آپ نے شاعری کو جاری رکھا۔ جب آپ کو پروفیسر آنلٹ کے انتقال کی خبر ملی تو بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: آج اقبال اپنے ایک عظیم دوست اور مشفق استاد سے محروم ہو گیا۔ علامہ اقبال ابتدائی سے بہت سی انفرادی خوبیوں کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ مدرسے میں دیر سے پہنچے استاد صاحب نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو جواب دیا: اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ شاگرد کی اس حاضر جوابی پر استاد نے نہ صرف دیر آنے کی سزا معاف کر دی بلکہ انعام بھی دیا۔ آپ کو شعر و شاعری سے گہرا شغف تھا۔ آپ کی نظمیں سیاسی جلسوں اور ادبی مجلسوں میں بڑے شوق اور جذبے سے پڑھی جاتی تھیں۔ علامہ اقبال کی ابتدائی شاعری فطرت سے پیار اور اپنے ملک سے پیار کو ظاہر کرتی ہے۔ کشمیر جیسی ابتدائی نظموں میں انہوں نے پرندوں، پہاڑوں، ندیوں اور قدرت کے خوبصورت ترین مناظر کے بارے میں لکھا ہے۔ پھر ان کی شاعری زیادہ سے زیادہ پختہ ہوتی چلی گئی۔ اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا۔ انہوں نے ایک شاعر کی حیثیت سے اچھی شہرت حاصل کی۔ وہ اپنی 2 نظموں شکوہ اور جواب شکوہ کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتابیں بانگ، درا بال، جبریل اور ضرب کلیم ہیں۔ اقبال گہری مذہبی سوچ کے حامل تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں، جن میں بچے کی دعا، ایک پہاڑ اور گلیری اور پرندے کی فریاد مشہور نظمیں تھیں۔
اور اس کے ساتھ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک دعا کی بھی تحریر فرمائی، جو آج ہر اسکول اور کالج میں ہر بڑے چھوٹے کے لبوں پر سجی ہوئی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی شہرت کی وجہ بھی بنی۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ دا ایکسٹریکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے نام سے انگریزی میں ایک نثری کتاب بھی تحریر فرمائی۔ علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے۔ بحیثیت سیاستدان ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے، جو انہوں نے سن 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ یہی نظریہ بعد میں ملک کے پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باب سمجھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ ان کی کئی کتابوں کو انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور اس دور میں مسلم امہ کو موجود مایوسی کے باوجود وہ روشن مستقبل کی توقعات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز سی ہے ساقی۔ سن 1926 میں علامہ اقبال پنجاب مجلس قانون ساز میں منتخب ہوئے اور آل انڈیا مسلم لیگ سے نزدیک تر ہو گئے۔ انہوں نے آزادی کے بعد ہندو حکومت کو تسلیم کرنے کی بجائے ایک علیحدہ مسلمان وطن کے لیے زیادہ سے زیادہ حمایت کا اظہار کیا۔ صرف قوم کو نیند سے اٹھانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے دعائے الفاظ کا سہارا بھی لیا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی وفات 21 اپریل سن 1938 میں ہوئی اور ان کا مزار شریف بادشاہی مسجد اور قلعہ لاہور کے درمیان حضوری باغ میں تعمیر کروایا گیا۔ یہ دونوں عظیم تعمیرات آمنے سامنے واقع ہیں۔ اس عمارت پر ہمہ وقت پاکستان رینجرز کے اہلکاروں کا پہرا رہتا ہے۔ عمارت کی طرز تعمیر افغان اور مورچ طرز تعمیر پر بنیاد رکھتی ہے اور اسے مکمل طور پر لال پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں ہر روز ہزاروں لوگ شاعر اور فلسفی علامہ محمد اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے مزار پر تشریف لاتے ہیں۔ وقار آفیشیل کے قابل احترام اور معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ حسب روایت میں آپ سے کہتا چلوں کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی تاریخی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔